وہاڑی سابق صدر آصف علی زرداری کا 2 روزہ دورہ، وہاڑی فلاپ، وہاڑی پیپلز پارٹی پنڈال تک نہ بھر سکی، کرسیاں خالی، انتظامیہ پریشان، وہاڑی جیالوں کی کم تعداد کے باعث سابق صدر زرداری کا خطاب کئی گھنٹے دیر سے ہوا۔ وہاڑی پنڈال میں 1000 کرسیاں لگائی گئی، اکثر خالی۔ وہاڑی پنڈال میں سایہ نہ ہی پانی کا بندوبست، جیالوں کی عدم دلچسپی پر زرداری مقامی رہنماؤں سے ناراض، سیکیورٹی کی وجہ سے جیالوں کی تعداد کم ہے، پی پی رہنما۔ گناہوں سے بخشش اور جہنم سے نجات والی رات، شب برات، مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ رینالہ خرد شہر بھر کی مساجد میں ذکر و اذکار اور محافل کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نظائر نیوز علی فراز کی اس رپورٹ میں۔ جی علی فراز بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر بھر کی مساجد میں ذکر و اذکار اور محافل کا انعقاد کیا گیا۔ مساجد میں خصوصی عبادات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس میں علماء کرام نے اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کا حکم فرمایا اور آتش بازی سے منع فرمایا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ شب برات مسلمانوں کے لیے برکتوں، فضیلتوں اور گناہوں سے نجات کی رات ہے۔ شب برات کو لیلۃ المبارک یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ علماء کرام کا مزید کہنا ہے کہ شب برات میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ میلسی میں پیپلز پارٹی ورکرز کنونشن، آصف علی زرداری کی شرکت۔ آصف علی زرداری کا جلا جیم پہنچنے پر جیالوں نے پرجوش استقبال کیا اور جیو بھٹو کے نعرے لگائے۔ سابق صدر آصف زرداری کے ہمراہ سابق وزیر اعظم یوسف گیلانی اور سابق گورنر احمد محمود بھی موجود تھے۔ آصف علی زرداری نے ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میلسی کے ورکرز کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان کے مسائل کو سمجھتا ہوں، مسائل کے حل کے لیے ان کی حکومت گرائی تاکہ پاکستان کو سنبھال سکے۔ مہنگائی گلے میں پڑ گئی ہے، مہنگائی تو عمران خان کے دور میں تھی، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اسٹاک مارکیٹ اوپر تھی۔ میرا دل سے سلام پہنچے، السلام علیکم جی بھٹو۔ پاکستان میں جو مسئلے ہیں، وہ مسائل ہیں، وہ میں سب سمجھتا ہوں اور ہمیں اس مسائلوں سے نکلنے کے لیے اس پاکستان کو ہم سنبھال سکیں۔ ان کا کوئی ایجنڈا سنبھالنے کا نہیں تھا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مہنگائی میرے گلے میں پڑے گی، یہ مشکلات ہمارے گلے میں پڑیں گے، اور اس کے باوجود یہ بہتر تھا کہ اس کو ہم ہٹائیں، کہ اس کو ہم رہنے دیں، ورنہ پولیٹیکل سوچ تو بڑی اچھی ہے، جب وہ پاور میں تھا تو زیرو پہ تھا، اب وہاں سے وہ اٹھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے قصور ہے، یہ ہو گیا، چیز مہنگی ہے، فلانی مہنگی ہے۔ تو بھائی مہنگی تو پہلے زمانے میں تھی، ہم نے تو جو ہم نے چھوڑا تھی کوئی مہنگائی نہیں تھی، ہم نے چھوڑا تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے 35,000 پہ تھی، ہم نے جب چھوڑا تو آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی ملی تھی، 100% ہم نے تنخواہیں بڑھائی تھی لوگوں کی، آپ نے 10% بھی نہیں بڑھائی، اور انفلیشن 40% پہ ہے، 40% پہ ہے، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت آئے گی، یہ بلا آئے گی، پر مجھے اپنے ورکروں پہ، اپنی عوام پہ اعتبار ہے کہ ان کو ہم پہ اعتبار ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں، ہماری جو بھی منسٹرز ہمارے حصے میں ہیں، اس ڈپارٹمنٹ میں کم ایشوز ہیں وہ ہم ٹھیک کریں گے، اور باقیوں کو ہدایت کریں گے کہ آپ کے مسائل، پاکستان کے مسائل وہ بہتر ہو سکیں، ٹھیک ہو سکیں۔ پاکستان تب ترقی کرے گا جو ہماری ایکسپورٹ 80 بلین کی ہو، 100 بلین کی ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے مانگ لیا، کوئی تانگ لیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ پاکستان ایک دن آئے گا، 100 بلین ایکسپورٹ کے ہمارے ریزروز ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح خوشحالی آتی ہے۔ یہ بھٹو امیدوار ایم پی اے پی پی 35 سیالکوٹ ملک محمد عتیق اعوان کے ڈیرے پر تحریک لبیک پاکستان کا پاور شو، مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ کی شرکت۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف نظائر نیوز سیالکوٹ اویس رضا۔
جی اویس بتائیے گا۔ جی تحریک لبیک پاکستان نے امیدوار برائے MP 35 سیالکوٹ ملک محمد عتیق اوان کے ڈیرہ ڈنگا میں پاور شو ہوا، جس میں مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ نے شرکت کی۔ ملک محمد عتیق اوان نے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے اپنی مسرت اپنی خوشی کے لیے کام کیا، لیکن میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، عزت و عظمت و شان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ الیکشن میں PP 35 سے TLP ضرور کامیاب ہو جائے گی۔ مرکزی نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ TLP نہ کسی کو گرانا چاہتی ہے اور نہ کسی کو اٹھانا چاہتی ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو لانا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ملک پاکستان ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا، آج بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ شٹ ڈاؤن ہڑتال نے ثابت کر دیا کہ ملک کا دشمن کون ہے اور مخلص کون۔ TLP پاکستان بلکہ پوری امت کو بیدار کرنا چاہتی ہے۔ عوام کا جمع غفیر دیکھ کر فیصلہ ہو گیا ہے کہ الیکشن میں TLP ضرور کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ پیپل پارٹی PTI سمیت ملک کی تمام سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا عالم کفر کی غلامی ہے، ہر پارٹی کا نظریہ ایک ہی ہے۔ جلسہ میں مرکزی شان امیر UC شینی، امیدواران MPS میر سجاول، حافظ شاہل بشیر، چودھری تفسیر چودھری ظاہر چوہان اور امیدوار MNA چودھری اسلام بٹی سمیت رہنماؤں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں ڈاکو راج برقرار، ڈاکوؤں نے چنیوٹ سے جانے والی بارات کو لوٹ لیا، باراتی موبائل فون، نقدی اور طلائی زیورات سے محروم۔ پنڈی بھٹیا سے بارات واپس آ رہی تھی، 10 سے زائد ڈاکوؤں نے بارات کو روکا اور لوٹ مار کی۔ باراتیوں کی گاڑی میں سوار مرد اور خواتین کو اسلحے کے زور پر لوٹتے رہے۔ دوران واردات خواتین کو زیور، مردوں کو نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم کیا گیا۔ چند روز پہلے اسی ڈاکو گروپ نے تھانہ صدر کے علاقے کے قریب دوران ڈکیتی ٹریکٹر ٹرالی کو روک کر ڈرائیور کو قتل کیا تھا۔